بدایہ و نہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے، 70 نہیں اس میں 120 شادیوں کا لکھا ہوا ہے. باقی حضرت حسن نے یہ 120 شادیاں کیسے کیں، 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے، تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے. ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں 4 شادیاں کی انہوں نے اور چاروں کو طلاق دی، پھر 4 شادیاں، ایسے بہت کیا انہوں نے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنی طلاقیں دینا شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، تو طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے. حضرت حسن یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ خود اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے لیے پیش کرتے تھے. لوگ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے بھائی حضرت حسن کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا، وہ لوگ کہتے تھے بس آپ کر لیں. کیوں؟ تاکہ ہماری رشتہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، بے شک آپ بعد میں طلاق دے دینا. وہ فخر کرتے بھائی نبی سے رشتہ داری، تو اچھے خاندان میں رشتہ داری کی جس کو قدر ہوگی اس کو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا، جس کو نہیں ہوگا وہ کہے گا یار یہ کیا ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے ڈانٹ کے خطاب کرنے لگے کہ لا تزوج الحسن، میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح مت کیا کرو، فإنہ مطلاق، یہ طلاق دے دیتے ہیں. حضرت علی کو اس پہ تھوڑا سا کہ یہ طلاق کیوں دے دیتے ہیں. ان کو پتا تھا یہ طلاق دیتے ہیں ان کو دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے، تو لوگوں سے کہنے لگے کہ ان کو رشتہ مت دیا کرو. اور دوسری بات یہ کہ وہ جب طلاق دیتے تھے تو آج کل طلاق کے بعد عورت کو نقصان ہوتا ہے، حضرت حسن جب طلاق دیتے تھے عورت کو فائدہ ہوتا تھا، اتنی دولت دیتے تھے اس کو طلاق کے وقت، 100 باندیاں دی ہیں طلاق کے وقت. یعنی باندی اس زمانے کا قیمتی ترین مال ہوا کرتا تھا. کسی عورت کو طلاق دے رہے ہیں اور 100 خادم، 100 باندیاں اس کو دے رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے طلاق دیا کرتے تھے. 20 شادیوں والا ہے اور کثرت ازواج والا اور زیادہ طلاقیں دیتے تھے، یہ بالکل جھوٹی تعریف ہے جو اس شخص نے بیان کی ہے. پتہ نہیں اب ان کے مقاصد کیا ہیں اس کو بیان کرنے کے، اور ضرورت کیا تھی اس کو بیان کرنے کی جب آپ کی کمپیٹنسی نہیں، آپ جھوٹ بیان کر رہے ہیں. جھوٹ کیا کہنا ہے، جہالت کا مظاہرہ کیا، اور اس کا قصور نہیں، ان کے بزرگوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ تھیں، تو انہوں نے بھی اسی قسم کی جہالتیں لکھی ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. جی وہ عورتیں بڑی یعنی خوش نصیبی محسوس کرتی تھیں کہ خاندان رسول سے ہمارا رشتہ ہو جائے، اور حضرت حسن طلاقیں بہت دیا کرتے تھے. مولا علی نے جو ہے وہ کوفے میں اعلان کرا دیا تھا کوئی اس کو اپنی بچی نہ دے، پھر بھی لوگ. یار آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کی آپ حضرت حسن ابن علی کی توہین کر رہے ہیں ان انٹینشنلی. یہ ساری باتیں میں آپ کے بارے میں کروں کہ آپ کے ابا جی نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے کہ مفتی نے 3 کر لی ہیں، اس کو چوتھی کوئی نہ دے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حسن ابن علی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ 120 شادیاں کریں گے اور اس میں سے یعنی 116 کو تو طلاق دی ہوئی ہے نا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں 1-2 دن رکھتے تھے چھوڑ دیتے تھے. یہ 1-2 دن رکھ کے بیوی کو چھوڑ دینا یعنی کسی شریف النفس آدمی کی نشانی ہوتی ہے؟ آپ بتائیے آج کے دور میں. اور اس شخص کو یہ حیا بھی نہیں آئی ہے کہ یہ وہ بات ہے جو اس کے بارے میں کوئی کرے تو اس کو برا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دونوں کی گفتگو آپ نے سنی. مرزا جہلمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے دیکھا مفتی طارق مسعود صاحب نے جو باتیں کی وہ علمی باتیں تھیں اور سمجھ میں آنے والی باتیں تھیں، اور مرزا جہلمی نے جو باتیں کی وہ جذباتی باتیں کی اس نے، اور اس طرح کی باتیں کی کہ یہ توہین ہے. حالانکہ یہ خود کتنی بڑی توہین کرتا ہے. احادیث بیان کرتا ہے ابو داؤد شریف کی کہ 4480 نمبر حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس شرابی آدمی کو کوڑے مارو. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے نہیں مارے اور چلے گئے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن جعفر کو حکم دیا کہ اس شرابی کو کوڑے مارو. تو کیا اس وقت آپ جو بات کرتے ہیں تو وہ توہین نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اور بیٹا نہیں مان رہا؟ اس وقت تو آپ کچھ اور بات بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی حدیث اور یہ بھی حدیث ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے جو باتیں بیان کی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹی تاریخ ہے، تو امام ذہبی اگر کسی حدیث کو صحیح کہیں ضعیف کہیں تو وہ کیا جھوٹی تاریخ نہیں ہوتی؟ تو امام ذہبی نے ان واقعات کو بیان کیا ہے. امام ابن ابی شیبہ نے ان واقعات کو بیان کیا ہے. کتاب آپ کے سامنے ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 19 5، اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں
اور جو مفتی صاحب نے بات کی، میں مفتی صاحب کا وکیل نہیں ہوں اور ہمارے ان سے بڑے اختلافات بھی ہیں، لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں کہا اور یا کوفہ میں کہا کہ لا تزوجوا حسن، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بچوں کی نکاح نہ کرو، فإنہ رجل مثلاکم، وہ زیادہ طلاقیں دیتا ہے۔ اور وہی بات جو مفتی صاحب نے کی وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تہذیب الکمال علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑے محدث ہیں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 236 پہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق والوں سے کہا کہ حسن سے اپنی بچیوں کا نکاح نہ کر، وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ تو ہمدان میں سے ایک شخص نے کہا کہ جناب علی ہم اپنی بچیاں ان کو دیں گے نکاح میں، اگر وہ راضی ہوں تو رکھ لے، اگر راضی نہ ہو تو بھلی طلاق دے دیں۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 شادیاں کی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ مزی نے لکھا ہے، یہ جھوٹی تاریخ نہیں، یہ محدثین نے جو کتابیں لکھتے ہیں۔ اگلا جو حوالہ ہے بہت بڑے محدث ہیں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 332 میں وہی قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی حسن سے اپنی بچیوں کا نکاح نہ کر، وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ضرور ہم اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کریں گے، راضی ہو تو رکھ لے، اگر راضی نہ ہو تو وہ طلاق دیں۔ قال ابن سیرین، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سیرین کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں سے نکاح کرتے تھے، جب ان کو چھوڑتے تھے، طلاق دیتے تھے، تو ایک عورت کو 100 باندیاں دیتے تھے اور ساتھ میں 1000 درہم بھی دیتے تھے۔ ہر ایک 100 باندیاں دیتے تھے اور ہر ایک باندی کو 100 درہم بھی دیتے تھے، وہ بھی اس عورت کی ہوتی تھی۔ تو یہ جو مفتی صاحب نے کہا بالکل یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے، یہ کتابوں موجود ہے، اور جن کو یہ راضی کرنا چاہتا ہے شیعہ حضرات کو اس طرح کی باتیں کر کے کہ یہ توہین ہے، تو ان کی کتابوں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 شادیاں کی، ایک میں 90 کا ذکر ہے، ایک میں 70 کا ذکر ہے، بعض میں 60 کا ذکر ہے، یعنی یہ تو کنفرم نہیں کہ 120 ہیں، لیکن ہے ضرور کثرت۔ اور اس کی مزید میں آپ کو ایک وضاحت بتاؤں، اس کی دلیل الطبقات الکبریٰ علامہ ابن سعد کی کتاب ہے، اور اسناد صحیح نہیں، حدیث صحیح ہے کہ وکانہ مطلقاً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ کثرت سے طلاق دیا کرتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ثابت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہے جو مفتی طارق صاحب نے بیان کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جن کو یہ راضی کرنا چاہتا ہے شیعہ حضرات کو اور اس طرح کی کہ یہ توہین ہے، اور خود جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خود احادیث بیان کرتا ہے، اور یہ بھی حدیث ہیں جن کو یہ جھوٹی تاریخ کہتا ہے، اور خود جب حدیثیں بیان کرتا ہے جس میں یہ واضح کہتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نافرمانی کی، تو کیا وہاں توہین کا پہلو نہیں نظر آتا؟ وہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی حدیث بیان کی جاتی ہے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس کی کوئی توجیہ، کوئی وجہ ہے۔ تو یہاں تمام حوالے میں نے آپ کو بتائے، مصنف ابن ابی شیبہ سے 19-5، اسی طرح علامہ مزی کی کتاب ہے، علامہ ذہبی کی کتاب ہے، علامہ ابن سعد کی کتاب ہے۔ اب شیعہ حضرات کی کتاب ہے، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اور علامہ کلینی جو ان کے امام بخاری ہیں، جیسے ہمارے اہل سنت میں امام بخاری کا درجہ ہے حدیث میں، اسی طرح اہل تشیع جو حضرات ہیں ان کی کتب میں جو درجہ ہے ان کے اماموں میں علامہ کلینی، ان کی کتاب الکافی، کتاب الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 56 میں یہی بات لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن کو اپنی بچیاں نکاح میں نہ دو، وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ بے آئینی وہی بات لکھی ہے، جھوٹی روایات کہنے والے اور شیعہ حضرات کو خوش کرنے کی گھر سے اس طرح کی باتیں کرنے والے۔ امام کلینی جو ان کا شیعہ کا ہے، کتاب الکافی میں لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا لوگوں کو کہ آپ حسن کو بیٹیاں نکاح میں نہ دیں، تو ہمدان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علی جناب ہم اپنی بچیاں پیش کریں گے، اگر وہ راضی ہوں تو رکھ لیں، اگر راضی نہ ہو تو وہ بھلی طلاق دے دیں، چھوڑ دیں۔ اور اسی کتاب الکافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 عورتوں کو طلاق دے دی۔ کتاب الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 56 میں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 عورتوں کو طلاق دے دی۔ اگلی کتاب ہے ملا باقر مجلسی،
بہت بڑے مشہور اہل تشیع کے امام ہیں، ان کی کتاب جلد نمبر 44 صفحہ نمبر ہے 158 کتاب آپ کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 250 عورتوں سے نکاح کیا۔ مفتی طارق مسعود نے 120 کا ذکر کیا نا، یہ ڈبل ہو گیا، 250 ڈبل سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 250 یعنی 250 عورتوں سے نکاح کیا۔ وقد قیل، اور بعض جگہ یہ بھی کہا گیا ہے، یہ علامہ باقر مجلسی، ملا باقر مجلسی اہل تشیع کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 250 عورتوں سے حضرت امام حسن نے نکاح کیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے 300 عورتوں سے نکاح کیا۔ مفتی طارق 120 بتا رہے تھے، ملا باقر مجلسی کتاب آپ کے سامنے ہے، ملا باقر مجلسی اہل تشیع کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے 300 شادیاں کی۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ اہل تشیع کو خوش کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین ہے، ان کے بابوں نے اس طرح کیا، اس طرح کی باتیں آپ جو کر رہے ہیں۔ آپ تو اعلان کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، تو آپ نے جتنی باتیں کی وہ جذباتی کی ہیں، علمی باتیں کوئی نہیں کی۔ اور میں شیعہ حضرات سے کہوں گا کہ یہ صرف آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اہل سنت کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اہل تشیع کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ امام حسن کا نام لے کے، امام حسین کا نام لے کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہ پکا یزیدی ہے، یہ ذاکر نائک کا یہ پیروکار ہے۔ جس طرح وہ یزیدی ہے، یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، یہ بھی پکا یزیدی ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ ذاکر نائک جو مشہور ہونا چاہ رہا تھا اور تھوڑا مشہور ہوا تھا، اس کو دھچکا اس لیے لگا کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا مقابلہ اس نے کرنے کی کوشش کی، کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کی جو آپس میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، یہ دو شہزادوں کی باتیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں جب ذاکر نائک نے کی تو اس کی شہرت ختم ہوگی، لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، سنی بھی ان سے نفرت کرنے لگے، اہل تشیع بھی ان سے نفرت کرنے لگے۔ تو اس کو معلوم ہے کہ سنی شیعہ دنیا میں 99% یہ لوگ ہیں، اور یہ لوگ سر جھکا لیتے جب حسین کا نام لو، حسن کا نام لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لو، یہ سر جھکا لیتے ہیں۔ تو اس نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، امام حسین سے محبت کا، امام حسن سے محبت کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا۔ یہ پکا یزیدی ہے، یہ ذاکر نائک کا پیروکار ہے، بلکہ اس کا دفاع کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے چندہ دینا ہے کہیں تو نہ اہل تشیع کو دو، نہ اہل سنت کو دو، نہ اہل حدیث کو دو، ذاکر نائک کو چندہ دو، خود یہ کہتا ہے۔ اور اس کی ویڈیوز سے میں پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں، جس میں اس نے میرا پہلا چینل جو ہے وہ بند کرایا، اور مزید میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس نے کہا ہے باقاعدہ کہ ذاکر نائک کو چندہ دو، ذاکر نائک کو چندہ دینے کی اپیل کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے۔ یہ پکا یزیدی ہے۔ جو حسینی ہوگا وہ کبھی بھی ذاکر نائک کا دفاع نہیں کرے گا، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ذاکر نائک کو چندہ دو۔ جس نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، جس نے یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا، جو یزید کی پاسداری کرتا ہے، یزید کا دفاع کرتا ہے، اس کا یہ پکا شخص ہے، اور بار بار کہتا ہے اپنے ویڈیوز میں کہ ذاکر نائک کی فلاں ویڈیو اچھی ہے، اس کو سنا کریں۔ میرے دوستو، چاہے وہ اہل تشیع ہوں چاہے وہ اہل سنت ہوں، یہ پکا یزیدی ہے۔ یہ صرف آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں حسینی ہوں، یہ حسینی کبھی نہیں ہے، یہ پکا یزیدی۔ آپ اس کو سمجھیں۔ جیسے ابھی جو حقیقت سے اس نے پردہ نہیں اٹھایا، حقیقت کیا ہے؟ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ محبت کرتے تھے، اس طرح آتے تھے، آپ کو بیٹیاں پیش کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ ہماری نسبت ہو۔ اور آگے دھوکہ یہ دیتا ہے کہ امام حسین کو کیوں نہیں دیتے تھے؟ بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت نرم تھی، لوگ آتے تھے، آپ فوراً اس کو قبول کر لیتے تھے، تو ایک طبیعت ایک بڑے تھے، تو اس لیے آپ کو پیش کرتے تھے تاکہ نسبت ہو۔ باقی جتنا بھی یہ اس نے فراڈ کیا ہے، سارا اس نے دھوکہ دیا ہے، اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے اور اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت ہے، یہ کوئی توہین نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منع کیا کہ بڑے ہونے کے ناطے، جیسے بڑا ایک چھوٹے کو منع کرتا ہے، تو بڑے ہونے کے ناطے منع کیا، اور یہ کوئی ایسی کی توہین کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔